بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام میں جب 4 شادیوں کی اجازت ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ابو جہل کی بیٹی جویریہ کو نکاح کا پیغام بھیجا، یعنی دوسری شادی کرنا چاہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کیوں روک دیا؟ حالانکہ ابو جہل کی بیٹی جویریہ اسلام لا چکی تھی۔ خواتین و حضرات، ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا یہ واقعہ حدیث کی کتاب بخاری شریف میں ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ ابو جہل کی بیٹی تھیں، شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی۔ تفصیل اس قصے کی یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیٹی سے، جس کا نام کسی نے جویریہ، کسی نے غورہ اور کسی نے جمیلہ بیان کیا ہے، نکاح کرنا چاہا۔ لڑکی کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پر بیٹی نہیں دیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ انہوں نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ ایک روایت کی روح سے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اشارتاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان باتوں کا چرچا سن لیا اور جا کر اپنے والد ماجد کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹیوں کی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ علی اب ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے والے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ میں فرمایا، بنی ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اس بات کی اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی علی ابن ابو طالب کے نکاح میں دیں۔ میں اس کی اجازت نہیں دیتا الا یہ کہ ابو طالب کا بیٹا میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے، جو کچھ اسے ناگوار ہوگا وہ مجھے ناگوار ہوگا، اور جو چیز اسے تکلیف دے گی وہ مجھے تکلیف دے گی۔ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا، مگر خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ مجھ سے ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ کہیں اپنے دین کے معاملہ میں فتنہ میں نہ پڑ جائے۔ اس واقعہ پر آدمی کو یہ شبہ لاحق ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی بہت سی شادیاں کی اور عام لوگوں کو بھی 4 بیویاں بیک وقت رکھنے کی اجازت دی، مگر خود اپنی بیٹی پر ایک سوتن کا آنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوارا نہ کیا۔ سوکن کے آنے سے جو اذیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو اور بیٹی کی خاطر خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو سکتی تھی، وہی اذیت دوسری عورتوں اور ان کے ماں باپ کو بھی لاحق ہوتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حق میں تو اسے برداشت نہ کیا اور دوسروں کے حق میں اسے جائز رکھا؟ لہذا پیارے دوستو، شرعاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پر بھی سوکن لانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کے لیے حلال تھا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کرنے کا ارادہ کیا، اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی نہیں فرمایا کہ ان کے لیے یہ فعل حرام ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تصریحاً فرمائی کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا۔ لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی شخصیت میں 2 مختلف حیثیتیں جمع تھیں۔ ایک حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے، اور فطرتاً یہ ممکن نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادی کے گھر میں سوکن آنے سے تلخی پیدا ہو، اس کا تھوڑا یا بہت اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر نہ پڑے۔ دوسری حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور رسول کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام یہ تھا کہ آپ کے ساتھ اگر کسی کے تعلقات خراب ہو جائیں اور کوئی شخص آپ کے لیے موجب اذیت بن جائے تو اس سے بچا جائے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور بنی ہشام بن مغیرہ کو بھی اس کام سے روک دیا، کیونکہ شرعاً یہ حلال تھا، مگر اس کے کرنے سے یہ اندیشہ تھا کہ یہ چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی دوسری بیوی اور اس کے خاندان والوں کے ایمان اور ان کی عافیت کو خطرے میں ڈال دے گی۔ ایک اور بات جس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں ذکر فرمایا
وہ یہ تھی کہ بنی ہشام بن مغیرہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن رہ چکے تھے اور فتح مکہ کے بعد تازہ مسلمان ہوئے تھے۔ خود اس لڑکی کے باپ ابو جہل کے متعلق تو سب کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں وہ تمام کفار سے بازی لے گیا تھا۔ یہ بھی واقعہ ہے کہ جنگ بدر میں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کا خاندان برسوں اس کے جذبہ انتقام میں تڑپتا رہا۔ اب یہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن یہ تحقیق ہونا باقی تھی کہ یہ قبول اسلام واقعی پورے اخلاص اور قلوب کی مکمل تبدیلی کا ثمرہ ہے یا محض شکست کا نتیجہ۔ اس حالت میں اس خاندان کی لڑکی اور وہ بھی خاص ابو جہل کی بیٹی کا اس گھر میں سوکن بن کر پہنچ جانا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ملکہ بیت تھی، بڑے فتنوں کا سبب بن سکتا تھا۔ ان لوگوں کی تالیف قلب تو کی جا سکتی تھی اور کی بھی گئی، لیکن اسلام کے ساتھ ان کے تعلق کا حال جب تک ٹھیک معلوم نہ ہو جائے، انہیں عین خاندان رسالت میں گھسا لانا اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے بالمقابل لا کھڑا کرنا سخت نامناسب اور پرخطر تھا۔ اس وجہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے کو ناپسند کیا اور علل اعلان کہا کہ خدا کے رسول کی بیٹی اور خدا کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس بات کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرما دیا کہ اس سے فاطمہ کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ بے شک یہاں پر اعتراض اٹھ سکتا ہے کہ ابو جہل کے خاندان سے ابو سفیان کا خاندان اسلام کی عداوت میں کچھ کم نہ تھا۔ پھر اگر ابو جہل کے خاندان کی لڑکی کا خانوادہ رسالت میں آنا موجب فتنہ ہو سکتا تھا، تو ابو سفیان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہو جانا کیوں خطرے سے خالی نہ تھا؟ لیکن دونوں کے حالات کا فرق نگاہ میں ہو تو یہ اعتراض آپ سے ختم ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابو جہل کی لڑکی اور ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سرے سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ابو جہل کی لڑکی اور اس کے چچا اور بھائی سب کے سب فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے۔ ان کے بارے میں یہ امتحان ہونا ابھی باقی تھا کہ ان کا ایمان کس حد تک اخلاص پر مبنی ہے اور کہاں تک اس میں شکست و خوردگی کا اثر ہے۔ باخلاف اس